السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں کو آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربنا وما توفیقنا الا باللہ۔ النحو الصغیر کی جو ابتدا ہم نے کی وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ مزید 2 لیکچرز میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ اب تک جو پڑھا اسے لازمی اس کتاب میں عربک لینگویج میں پڑھیے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جو شیخ حفظہ اللہ ہیں وہ اپنے دروس میں مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو یا الصرف الصغیر ہے یا الموطأ فی الاعراب ہے، یہ 3 کتابیں ان کی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں مسلسل، اور عربی سیکھنے والوں کی ابتدا وہ ان 3 کتابوں سے کرتے ہیں۔ وہ مشورہ یہ دیا کرتے ہیں کہ ابتداءً اس کتاب کو آرام سے پڑھا جائے کسی استاد کے پاس۔ جب اس کتاب کو آپ کسی استاد کے پاس پڑھ لیں تو اس کے بعد اس کتاب کو جلدی کی کیفیت میں پڑھیں۔ ان کا جلدی کی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ النحو الصغیر آپ within 7 days فرائیڈے ٹو فرائیڈے مکمل کر لیں۔ اسی طرح الصرف الصغیر بھی فرائیڈے ٹو فرائیڈے مکمل کر لیں، اور پھر اس کو ایک دفعہ کوشش کریں کہ 2-3 دن میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریپیٹڈلی ان دونوں کتابوں کو اسپیشلی الصرف الصغیر والنحو الصغیر، الموطأ فی الاعراب میں پڑھنے کا کچھ نہیں ہے، وہ استاد سے سیکھنے کا سارا ایکچولی وہ ٹوٹلی پریکٹیکل ہے۔ وہ کتاب اسی چیز کی پریکٹس ہے جو ہم نے النحو الصغیر کی ابتدا میں کی تھی اعراب کے بارے میں، بس وہ کتاب اسی چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرتی ہے، اور اس کا ٹوٹلی ٹاپک ہی اعراب بیان کرنا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ النحو الصغیر والصرف الصغیر کو جلدی پڑھنے کا، کہ ہماری دماغی کیپیبلٹی بڑھ جائے، اور ہم یعنی ان کلمات سے، ان ٹرمنالوجیز سے متعارف ہو جائیں، ہمارا دماغ، ہماری زبان، ہمارے کان ان سے تعارف حاصل کر لیں، تاکہ جب ہم اگلے سٹیپس پر داخل ہوں، اگلے سٹیپ پر بڑھیں، تو وہاں چل کے ہمارے کان یا ہمارا دماغ حیران نہ ہو جائے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت مفید ان کا مشورہ ہے، اور یہ مفید ان کا طریقہ ہے کہ اگر واقعی ہمارے دماغ، ہمارے کان ان ٹرمنالوجی سے اچھی طرح تعارف حاصل کر گئے، مثلا مبنی علی فلاں، علامت رفع، یہ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر وہ ہمارے دماغ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو گیا تو یقیناً جب ہم بڑی کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، یعنی ہم ٹرمنالوجیز میں نہیں پھنسے رہیں گے، بلکہ جو اصل مقصد ہے، جو اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج کے ہم ٹاپک کی ابتدا کرتے ہیں۔ مکملات الجملتین ہمارا الحمدللہ منصوبات مکمل ہوئے، آج ہم مجرورات مکمل کر لیں گے، اور مجرورات میں المجرور بالحرف حرف جر، اور ہے المجرور بالاضافہ۔ توابع کا آج کا ایک حصہ ہم کریں گے المعطوف، المعطوف بھی آج ہو جائے گا۔ النعت ہم حال کے ساتھ کر چکے ہیں، چونکہ حال اور نعت آپس میں بھائی ہیں، تو اس لیے یہ وہاں ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ التوکید والبدل کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک ہی لیکچر میں ہم مضارع کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ چونکہ اس کتاب میں یہ معاملات مختصراً بیان کیے گئے ہیں، تو ہم بھی اختصار کو تھام کر رکھیں گے۔ اوکے جی، الاسم المجرور بحرف جر، یعنی سب سے پہلے کسی بھی اسم کے عربک لینگویج میں مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہیں، یا تو الحرف یعنی حرف الجر استعمال ہو، یا پھر مضاف الیہ ہو، تو وہ دونوں کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، الاسم المجرور بحرف جر، یعنی اسم کا مجرور ہونا حرف جر کی وجہ سے۔ ضابطہ الاسم الواقع بعد حرف جر، یعنی ایسا اسم جو حرف جر کے بعد واقع ہو۔ ایسے اسم کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اس کا اعراب کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بات آپ سمجھتے ہیں، آپ نے حرف جر دیکھا اور ماشاءاللہ اس کی خوب پریکٹس کی، مرکب اضافی بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حروف الجر وہ کتنے ہیں عربک لینگویج میں؟ من، الی، عن، علی، فی، اللام، الباء، الکاف، رب، منذ، مذ، حتی، واو، التا، عدا، خلا،
حاشا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ٹوٹل 17 ہیں. سو عربک لینگویج میں، کمپلیٹ عربک لینگویج میں حرف جر کی تعداد 17 ہے، یعنی 17 حروف ہیں یہ ٹوٹل. قرآن مجید میں اس میں ربا، منذ، مذ، ادا، خلا، حاشا یہ استعمال نہیں ہوئے، باقی استعمال ہوئے ہیں. اسی لیے شیخ عامر سہیل صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کو اس میں شامل نہیں کیا. تو اس میں جو اس کی جو مزید تقسیم ہے وہ ہم اگلے پیج پر دیکھتے ہیں کہ انواع حرف الجر، یعنی حروف الجر جو ہیں ان کی نوع کتنی ہیں. بیسیکلی یہ 3 انواع میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پہلی التی تجر الاسم الظاہر، یعنی التی تجر الاسم الظاہرہ والضمیرہ، یعنی ایسی قسم جو اسم ظاہر اور ضمیر دونوں کے اوپر استعمال ہوتی ہے. دوسری قسم وہ جو صرف اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور تیسری قسم وہ جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. سو مثلا ایسے الحروف الجر جو صرف اسم ظاہر پر استعمال ہوتے ہیں، من، الی، ان، علی، فی، اللام، البا، ادا، خلا، حاشا. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی مجھے جو ہے نا اس کو وہ ضمیر کو میں نے یہاں داخل کرنا تھا کہ یہ وہ حروف الجر ہیں جو الاسم الظاہر اور ضمیر دونوں پر استعمال ہوتے ہیں. اور نیکسٹ پورشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اسم جو صرف اور صرف اسم ظاہر پر آتے ہیں جبکہ ضمیر پر استعمال نہیں ہوتے. یعنی یہ جو الحروف ہیں، یعنی یہ جو حروف جر ہیں یہ والے من، الی، علی، ان، فی، لام، با، ادا، خلا، حاشا، یہ الاسم الظاہر، یعنی مثلا من زیدن، اور پھر ضمیر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مثلا من ہو. لیکن جو ابھی ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کاف، یہ صرف ظاہر اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتے. مثلا کا زیدن، کا رجل، لیکن اس کے ساتھ ضمیر نہیں آتا. اسی طرح واو قسمیہ، اس کے ساتھ بھی صرف اسم ظاہر آتا ہے، ضمیر نہیں آتی. اسی طرح تا قسمیہ، اس کے ساتھ بھی صرف اور صرف اسم ظاہر آتا ہے، ضمیر نہیں آتی. حتی کے ساتھ بھی صرف اسم ظاہر آتا ہے، ضمیر نہیں آتی. ربا کے ساتھ بھی صرف اسم ظاہر آتا ہے اور ضمیر نہیں آتی. منذ اور مذ، ان دونوں کے ساتھ ضمیر استعمال نہیں ہوتی، صرف اسم ظاہر استعمال ہوتے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے حروف ہو گئے؟ ہمارے پاس 7 حروف ایسے ہیں جو صرف اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ضمیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے. جبکہ ہمارے پاس 10 حروف ایسے ہیں جو اسم ظاہر اور ضمیر دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. احرف القسم کتنے ہیں؟ واو، تا اور با، یعنی جو قسم کے لیے فکسڈ ہیں اس میں سے تا تو اسپیشلی فکسڈ ہے، دس از اونلی فار قسم، جبکہ واو یہ بھی صرف قسم کے لیے ہے، اور با یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ایز اے قسم بھی استعمال ہوتا ہے اور نارمل حرف جر کے طور پر، یعنی الصاق کے لیے، ساتھ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ایک اور بات آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ جو حروف جر ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، یعنی ان کے معانی صرف ایک نہیں ہے. با کا مطلب صرف ساتھ نہیں ہے، اور بھی بہت سے میننگ ہیں. اسی طرح من حرف جر ہے، ان حرف جر ہے، علی حرف جر ہے. تو کچھ الحروف الجر ایسے ہیں جن کے میننگ، جن کے معانی ایک سے زیادہ ہیں. تو یہ انہوں نے بنیادی کتاب میں اس ٹاپک کو اوائڈ کیا ہے اور انہوں نے اس کو اگلی کتابوں کے لیے رکھا ہے جہاں تفصیل سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی ان کو ڈیٹیل سے اگلی آنے والی کتابوں میں دیکھیں گے. یہاں انہوں نے ایک مثال لی ہے اپنی کتاب میں، 2 مثالیں لی ہیں، ان میں سے ایک میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ اس کا اعراب کیسے کیا جائے گا. مثلا انہوں نے ایک جملہ لیا ہے، واللہ ان المشی الی الصلاۃ فی الظلم بسکینۃ متعۃ للمؤمنین. ترجمہ تو آسان ہے، اللہ کی قسم، یعنی نماز کی طرف چلنا اندھیرے میں سکینت کے ساتھ لطف اندوز ہے مومنین کے لیے، یعنی یہ لطف کا کام کرتا ہے مومنین کے لیے. سو واللہ، اب اعراب کیسے کیا جائے گا؟ تمام حروف الجر کا اعراب ایسے ہی ہوگا. یہاں آپ کے سامنے قرآن مجید میں آیا حرف جر، آپ کیا کہیں گے؟ واو حرف قسم و جر مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. مثلا الی حرف جر
مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، با حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب۔ اس طرح ان کا اعراب بیان کیا جائے گا۔ اب جو بعد میں ان کے اسم آ رہے ہیں ان کا کیسے ہوگا؟ ہم کہیں گے واللہ میں لفظ الجلالہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اسم، شیخ حفظہ اللہ اپنی کتاب میں لفظ الجلالہ یا اسم الجلالہ استعمال نہیں کرتے، اور وہ اس کے استعمال کیے جانے کے بھی کوئی بہت زیادہ حق میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو لفظ الجلالہ کہنا ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ یہ اسم ہے، تو اگر کہا جائے اسم الجلالہ تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ لفظ الجلالہ وہ کہتے ہیں یہ میری سمجھ میں بات نہیں ہے۔ تو یہ ان شیخ کا اپنا ایک اوپینین ہے اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ مجرور، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون سی بے ادبی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے میں اور ان کے ساتھ بہت سے علماء کا ایک، یعنی صرف وہ اکیلے نہیں ہیں اور بھی بہت سے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ گرامیٹیکل رولز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے لفظ الجلالہ یا اسم الجلالہ کو منتخب کیا استعمال کے لیے تو وہ ادب کے لحاظ سے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ممنوع بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ خیال قائم کرنا کہ اللہ اسم مجرور یہ کہنا بے ادبی ہے، تو کہتے ہیں یہ سوچ بھی غلط ہے۔ تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی اتنا کوئی غلط معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ یہ بے ادبی ہے تو یہ سوچ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکال دینی چاہیے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، جو اسی لیے وہ اپنی کتابوں میں براہ راست لکھتے ہیں اسم مجرور۔ سو اسم اللہ مجرور بالواو، یعنی جب ہم اسم کو مجرور لکھیں گے، مثلا اب لفظ یہاں پہ اسم الجلالہ یعنی اللہ کا جو اسم ہے یہ مجرور ہے، تو یہ مجرور کیوں ہے ہمیں اس کی وجہ ساتھ لکھنی ہے۔ یعنی اسم مجرور بالواو، یعنی با یہاں پر سبب کے طور پر ہم لے رہے ہیں، یعنی بالواو، یعنی واو قسمیہ کی یہ سبب ہے اس کے مجرور ہونے کا۔ وعلامت جرہ الکسرہ، جیسا کہ الصلاۃ ہے، الصلاۃ اسم الصلاۃ مجرور بِإِلَا، یعنی الہ کے سبب یہ مجرور ہے۔ وعلامت جرہ الکسرہ۔ الظلم یعنی اندھیرا، اسم الظلم مجرور بفی وعلامت جرہ الکسرہ۔ سکینۃ اسم سکینۃ مجرور ببا وعلامت جرہ الکسرہ۔ للمؤمنین اسم المؤمنین مجرور بلام وعلامت جرہ الیا۔ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسم مجرور کا جو حرف جر کی وجہ سے ہو اس کا اعراب اس طرح سے بیان کیا جائے گا۔ اب تو اس کا ٹاپک تو اتنا مختصر صحیح ہے حرف جر کا، 17 ہیں ٹوٹل، اور آپ نے ان کو دیکھ لیا 3 گروپ میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف اسم ضمیر اور اسم ظاہر دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہے الاسم المجرور بالاضافہ، یعنی مضاف الیہ بننے کے ساتھ جو اسم مجرور ہوتا ہے۔ تعریف الاضافہ کل اسمین یدلان علی شیء واحد، یعنی یہ مرکب اضافی میں جو 2 پارٹ ہیں اس کے، یہ دونوں ہی ایسے ہیں جو ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں معنوی طور پر، یعنی اصلاً وہ ایک چیز کے لیے بولے جا رہے ہیں لیکن ہیں 2۔ یہ بڑی دلچسپ تعریف ہے، یعنی کل اسمین یدلان علی شیء واحد۔ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو مثال، قلم زید، اب یہ 2 اسم ہیں، ایک قلم مضاف زید مضاف الیہ، آپ ترجمہ کرتے ہیں زید کا پین۔ اسماء 2 استعمال ہوئے ہیں، لیکن غور کریں بات کس کی ہو رہی ہے، یعنی یہ کلمہ یہ مرکب اضافی 2 اسماء جڑے ہیں، لیکن دونوں مل کر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زید کے بارے میں یا قلم کے بارے میں؟ یقیناً ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ قلم۔ مضاف کی بات ہوتی ہے، یعنی فوکسڈ مضاف ہوتا ہے۔ دونوں مل کر بات ایک کی کرتے ہیں، ملتے 2 ہیں لیکن اصل ہمارا جو مقصد ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اس کے طرف سارا زور ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ پورا مرکب دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے اسے کو الاول منہما والثانی منہما، الاول منہما تسمیتہ و اعرابہ، اور ثانی منہما تسمیتہ و اعرابہ۔
مضافن یعنی پہلے کا جو نام ہے وہ مضاف ہے، اعراب اس کا کیا ہوتا ہے؟ علی حسب موقعہ فی الجملہ، یعنی مضاف کا جو اعراب ہے وہ جملے میں اس کے موقع کے لحاظ سے ہوگا۔ اگر وہ حرف جر کے بعد ہے تو مضاف مجرور ہوگا، اگر وہ انا کے بعد ہے تو منصوب ہوگا، اگر وہ فاعل ہے تو مرفوع ہوگا، اگر وہ مفعول ہے تو منصوب ہوگا، اگر وہ خبر و کھانا ہے تو منصوب ہوگا، اگر وہ خبر و مائے نفی ہے تو منصوب ہوگا، اس طرح سے۔ تو اس کا اعراب حسب یعنی موقع کی مناسبت سے ہے جملے میں۔ دوسرا جو ہے مضاف الیہ، اس کا اعراب الجر فکسڈ ہے، یعنی اس کا اعراب جر ہوتا ہے۔ پھر ان کان معربن، یعنی اگر یہ اسم جو مضاف الیہ ہے معرب ہے یا مبنی ہے تو اعراب کیسے ہوگا؟ ان کان معربن یکون مجرورا، تو ہم کہیں گے مجرور ہے۔ ان کان مبنیا یکون فی محل جر، یہ بات وہ ریپیٹڈلی بار بار ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو اچھے سے پکڑ لیں۔ مثلا مرکب ہے قلم زید، اب زید مضاف الیہ اسم مجرور وعلامت جرہ الکسرہ۔ مثلا قلمک کاف مضاف الیہ ضمیر متصل بارز فی محل جر مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح۔ سو اس طرح سے ان کا اعراب ہوگا، یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ الاسم المجرور بالاضافہ، معانی الاضافہ، یعنی اضافہ جو ہے، اضافت، اس کے معانی کیا ہیں؟ یہ بات ہم نے اپنے کورس میں ڈسکس نہیں کی، اور چونکہ ان کی طرف سے یہ ان کو تو مرکب اضافی پتہ ہے، ہم تو شروع میں جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مرکب اضافی پہلی بار بناتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو وہاں ڈسکس کرنا طالب علم کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ آپ ماشاءاللہ مرکب اضافی کو جانتے ہیں، تو مرکب اضافی کا جو میننگ ہے، دیکھیں کسی بھی اسم میں یہ طاقت نہیں ہے جو تمام نارمل اسماء ہیں، مثلا زید، قلم، استاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا ان میں کوئی طاقت ہے کہ یہ کسی اسم کے اعراب کو بدل دیں؟ ذرا تھوڑا سوچیں، نہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ قلم زید، زید مجرور ہوا، کیا قلم میں اتنی پاور ہے کہ وہ زید کو مجرور کر دے؟ قلم کا، کیا قلم اس اسم میں؟ باب البیت، کیا باب اسم میں، یعنی کیا کہ یہ کوئی عامل ہے؟ نہیں، یہ عامل نہیں ہے، تمام اسماء یہ والے عامل نہیں ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے اعراب کے ساتھ، ان کے تو اپنے اعراب ہوتے ہیں، یہ تو خود فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب قلم زیدن، زیدن جو مجرور ہوا ہے وہ قلم کی وجہ سے نہیں ہوا، اٹ مینز دیر از سم تھنگ ان بٹوین جو معنوی طور پہ موجود ہے۔ تو مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں ایک معنوی حرف جر موجود ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل 3 حرف جر ہیں جو معنوی طور پر موجود ہوتے ہیں لیکن فزیکلی موجود نہیں ہوتے۔ تو اس مضاف الیہ کے مجرور ہونے کی وجوہات جو اصل وجہ ہے پھر بھی وہی حرف جر ہی ہے، لیکن وہ وہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ یعنی اس کی پاسبلٹی ہے، ادروائز کسی اسم میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر وضاحت کی ہے، معنی فی من، مثلا صلاۃ اللیل، اب ترجمہ کیا ہے؟ رات کی نماز۔ باب خشب، لکڑی کا دروازہ۔ معنی لام، سیارۃ ظافر، ظافر کی گاڑی۔ یہ 3 حرف جر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں مرکب اضافی میں، معنوی طور پر فزیکلی موجود نہیں ہوتے۔ کون کون سے؟ فی، من اور لام۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہاں فی ہے، کہاں من ہے، کہاں لام ہے؟ یقیناً اس کی بھی وضاحت گرامر کے علماء نے دی۔ اللہ جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اگر مرکب اضافی میں مضاف الیہ ظرف پر دلالت کر رہا ہو، ظرف کیا؟ جگہ یا وقت پر دلالت کر رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کے درمیان میں فی انڈرسٹوڈ ہے۔ اگر مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کا فزیکلی پارٹ ہو تو پھر حرف جر من ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خشب لکڑی ہے، لکڑی کا دروازہ، اب لکڑی سے ہی دروازہ بنایا گیا ہے تو اٹ مین وہ دونوں کا امتزاج ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں اصل میں، لیکن دروازے کو لکڑی سے بنایا گیا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر من، اور اس کو کہتے ہیں من للبیانی، یعنی من بیان کے لیے، واضح کرنے کے لیے. مثلا خاتم حدید، لوہے کی انگوٹھی، خاتم ذہب، سونے کی انگوٹھی. اب اصل میں، اصل تو سونا ہے، اس میں سے انگوٹھی بنائی گئی ہے، تو یہاں اصل حرف جر ہے، خاتم من حدید، خاتم من ذہب. اصل میں دو چیزیں جب ایک ہی جنس کی ہوں تو اس میں من ہوتا ہے بیان کے لیے. لیکن اعراب میں اس کو جب کتب یعنی اعراب لکھے جاتے ہیں، علماء گرامر نے جب قرآن مجید کے اعراب کیے ہیں، یا عام انہوں نے اگر کہیں اعراب کی ڈسکشن کی ہے تو وہاں مضاف الیہ کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں لکھا. لیکن ایک عربک لینگویج کے طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مضاف الیہ مجرور کیوں ہوا ہے. لام، اور یہ جو لام ہے یہ اصل میں کثرت استعمال اسی کی ہے. یہ لام کہلاتا ہے للتخصیص، خاص کرنے کے لیے. سیارۃ ظافرن، سیارۃ لظافرن، وہ لام، لام حرف جر. تخصیص، ید الرجلی، ید للرجلی، یعنی آدمی کا ہاتھ، ہاتھ کو خاص کرنے کے لیے. تو یہ ان کے مقاصد ہیں اور اس لیے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. لیکن پھر بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ گرامٹیکل ایکسپلینیشن دیں گے تو آپ نہیں کہیں گے کہ جی یہاں فلاں حرف جر محذوف ہے. نو، اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. اٹ از فار نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اس کے میننگ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تین میننگ دیے جاتے ہیں. تو حرف جر تین استعمال ہوتے ہیں. کسی ایک دو چار علماء نے کاف کو بھی بیچ میں شامل کیا، لیکن اکثریت اس کو شامل نہیں کرتے. وہ اس کو فی، من اور لام تک ہی محدود رہتے ہیں. تو جنہوں نے کاف کہا ہے وہ لام کو بھی کاف ہی سمجھتے ہیں. بہرحال یہ معانی یعنی اضافت کے جو معانی پیدا ہوتے ہیں وہ ان تین حروف جر کے اوپر بیس کرتے ہیں. یہی بات انہوں نے تین ایگزامپل اپنی کتاب میں دی ہیں. ما یجب حذفہ من المضاف، یعنی جو مضاف ہے اس میں سے کیا چیز حذف کیا جانا واجب ہے. تنوین، تنوین کا حذف کیا جانا واجب ہے. نون المثنی، مثنی کا نون حذف کیا جانا واجب ہے. مثلا معلم ظافر، ظافر کا استاد معلم. معلما ظافر، ظافر کے دو معلم. اور نون الجمع السالمی، یہ بھی حذف کیا جانا ضروری ہے. معلمو ظافر، یہاں پر اس کا. اب یہاں پر ایڈیشنل بات آپ کو بتاتا چلوں. آپ غور کرتے ہیں فعل ماضی میں مثلا ذهبوا، اب یہ واو الجماعہ کے بعد ایک الف آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ حرف ہے. کیوں ہے الف الفارقہ؟ یعنی فرق کرنے والا الف. کیوں کہا گیا ایسا؟ اس کو مرکب اضافی کے مضاف سے فرق کرنے والا قرار دیا گیا ہے، یعنی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. مثلا اگر جملہ ہو ضربوا تو پتہ چلے کہ بھائی یہ مضاف نہیں ہے. مثلا ضربوا خالدن، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خدا نہ خواستہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر الف، اور وہ یہ کہہ دے کہ یعنی یہ ضربوا تو یہ خالدن ہونا چاہیے تھا، تو یہ وہ فرق ہے. تو اسی لیے اسے الف الفارقہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تاکہ کہیں مرکب اضافی کے مضاف سے کہیں کوئی گڑبڑ نہ پیدا ہو جائے. اب صاحب کہ ماہر جو ہوگا اس کو تو یہ پیدا نہیں ہوگی، لیکن جو ابتدائی لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں یس ان کے ذہن میں کنفیوژن آ سکتی ہیں. گو کہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عربک لینگویج میں بہت ساری چیزوں کا اس طرح سے خیال رکھا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ الف الفارقہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. المسائل، چند مسائل ہیں اس ٹاپک میں. مثلا الضمائر و اسماء الاشارہ لا تقع مضافا، یعنی ضمیر، تمام ضمائر اور اشارے یہ مضاف نہیں بنتے ہیں، مضاف نہیں بنتے ہیں. کذا الاسماء الموصولۃ اسماء الاستفہام و اسماء الشرط باستثناء ای، یعنی اسی طرح الاسم الموصول اور اسم الاستفہام اور اسم الشرط یہ تینوں بھی مضاف نہیں بنتے ہیں. صرف ان میں سے ایک کو ایکسیپشن حاصل ہے، وہ ہے ایو. یعنی ایو یہ بیسیکلی دو گروپ میں شامل ہوتا ہے، ایک اسم الشرط بھی چلا جاتا ہے اور اسم الاستفہام میں بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا اسم ہے اس پورے گروپ میں سے
جو مضاف بنتا ہے، مثلا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر مضاف الیہ بنا ہے، تو یہ ایو ان سب میں سے ایک ہے جو مضاف بنتا ہے۔ من الاسماء اسماء لا تقع الا مضافا، یعنی فما بعدها مضاف الیہ، یعنی اسماء میں سے کچھ اسماء کا گروپ ایسا ہے جو صرف مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مثلا ومنها عند، لدا، لدن، بین، کلا، کلتا، سوا، ذو، ذات، یہ وہ اسماء ہیں جو ہمیشہ مضاف ہوں گے اور ان کے آگے مضاف الیہ آئے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے، وَمِنَ الْأَسْمَاءِ أَسْمَاءٌ لَا تَقَعُ إِلَّا مُضَافًا، اور اسماء میں سے اور بھی کچھ اسماء ہیں جو نہیں آتے سوائے اس کے کہ مضاف بن کر، فما بعدها مضاف الیہ، اور جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ ایک اس میں اضافہ کیا انہوں نے، وَيَجُوزُ حَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے اس کا حذف کیا جانا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ حذف المضاف الیہ، یعنی اس کے مضاف الیہ کا محذوف کیا جانا جائز ہے، جبکہ یہ جو اندہ سے لے کر اندہ، لدا، لدن، بین، کھلا، کھلتا، سوا، ذو، ذات، ان کا مضاف الیہ محذوف نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو نیچے آ رہے ہیں ان کا مضاف الیہ محذوف بھی رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جاتا ہے، اور ان میں سے قرآن مجید میں قبل ایک ایسا ظرف ہے جس کا مضاف الیہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر محذوف ملتا ہے۔ اس کی کیا ریزنز ہیں یہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ دیر آر مینی تھنگس ٹو ڈسکس، کہ کیوں مضاف الیہ محذوف کیے جانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور معنی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سو مثلا قبل، بعد، دون، فوق، اعلیٰ، تحت، اسفل، امام، قدام، خلف، وراء، یمین، شمال، تلقات، تجاہ، قل اور بعد اور غیر، یہ جو ظرف ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کا مضاف الیہ محذوف کیا جا سکتا ہے۔ کل ضمیر اتصل باسم فہما مضاف و مضاف الیہ فی محل جر، جب بھی آپ کو کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ نتھی ملے، نتھی میننگ کنیکٹڈ ملے، جڑی ملے، تو سمجھ لیجئے بغیر پریشانی کے یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ ضمیر مرکب توصیفی میں استعمال نہیں ہوتی ہے، ضمیر اسماء کے ساتھ جڑ کر صرف مرکب اضافی میں آتی ہیں بس، تو اس لیے بلا خوف و خطر، بلا پریشانی سمجھیے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ التوابع، الضرب الثالث المکملات التوابع ہی الفاظ تتبع ما قبلها في اعرابه وهي اربعۃ، النعت والمعطوف والتوکید والبدل۔ توابع کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اپنے سے پہلے اسم کے اعراب کو کھینچ کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں، مرکب توصیفی نہیں ہوتے، کیونکہ مرکب توصیفی میں چاروں لحاظ سے دونوں اسماء کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ والے اسماء چاروں لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ توابع کہلاتے ہیں، مرکب توصیفی نہیں کہلاتے، اور نہ ہی ان کے اندر وصف کے میننگ پائے جاتے ہیں کہ انہیں مرکب توصیفی کا لقب دیا جائے، یہ توابع ہیں۔ النعت، المعطوف، التوکید، البدل، یہ چار ٹاپک ہیں۔ النعت کو ہم کر چکے جو حال کے ساتھ تھا، اب ہم المعطوف کو دیکھتے ہیں۔ یعنی معطوف ایسا اسم ہوتا ہے جو حرف کے بعد واقع ہو، حرف و عطف کے بعد، اور وہ اپنے سے پچھلے اسم کا اعراب گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے آئے۔ تعریف کیا ہے؟ التابع الواقع بعد حرف من احرف العطف، یعنی حرف و عطف کے بعد جو آنے والا اسم ہے اور وہ کسی کے اعراب کو تابع کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ معطوف کہلاتے ہیں۔ احرف العطف کون سے ہیں؟ احرف العطف تسعۃ، یہ 9 ہیں ٹوٹل، یہ 9 ہے ٹوٹل۔ احرف العطف تسعۃ، الواو، الفا، ثم، او، ام، حتی، بل، لیکن اور لا، یہ ٹوٹل 9 حروف ہیں جو احرف العطف کہلاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو چند باتیں اور بھی غور کرنی ہیں جو آپ کو الصرف الصغیر میں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ آپ غور کر رہی ہیں کہ وہ اپنے کتاب میں بار بار لفظ کبھی حروف استعمال کرتے ہیں، کبھی احرف کرتے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے اسباب ہیں۔ کہیں وہ حروف کہہ رہے ہیں، وہ حروف الجر کہتے ہیں، اور عطف پر آ کر وہ حروف العطف نہیں بلکہ احرف العطف کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بیکاز ہی از اے ڈاکٹر ان عربک لینگویج، بلاغت، فقہ اللغہ سب پتہ ہے ان کو، انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، حروف لکھنا ہے کہ احرف لکھنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں انہوں نے احرف استعمال کیا، کیوں حروف استعمال نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو الصرف الصغیر میں ملے گا۔
سو احرف العطف 9 ہیں ٹوٹل، یہ بات یاد رکھنی ہے. اب ہم ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں. الواو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوا لمطلق الجمع، یعنی اس کا مقصد صرف دو چیزوں کو جمع کر دینا ہے بس، اس کو ترتیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثلا جملہ ہے جاء الولد و ابوہ، یعنی لڑکا آیا اور اس کا ابو آیا. اس سے جملے میں یہ کوئی میننگ نہیں ہے کہ پہلے ابو آیا تھا کہ لڑکا آیا تھا، بس دونوں آ گئے، مطلق جمع کر دینا. ضربت خالدا و حامدا، میں نے خالد اور حامد کو مارا، دونوں کو مارا. اٹ ڈز ناٹ میٹر پہلے کس کو مارا، تھوڑی دیر بعد مارا، بس میں نے خبر دے دی. لیکن الفا ہوا للترتیبی، یہ بھی حرف عطف ہے لیکن یہ ترتیب کا کام کرتا ہے. کیسے؟ جاء الولد فابوہ، اب ولد ابو دونوں فاعل ہیں، لیکن یہاں اگر میرا مقصد سننے والے کو ترتیب بتانا تھا کہ he should understand what I'm saying، کہ لڑکا آیا اور اس کے بعد اس کا ابو آیا، یعنی ترتیب میں تعقیب ہوئی، پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے. ضربت خالدا فحامدا، یعنی میں نے پہلے خالد کو مارا پھر حامد کو مارا. یہاں پھر مین پس ہے، یعنی یہ پھر وہ، میں ابھی پھر پر بھی آتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حامد کو جو خالد کے بعد مار پڑی ہے اس میں زیادہ گیپ نہیں تھا، یہ عمل فوراً ہوا. مثلا ابا جی نے 3 لڑکوں کو لائن میں لگایا، آپ نے پہلے ایک کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو مارا، ایک ہی لائن میں لگا کر. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر بتانے والے کا مقصد یہ ہو کہ تینوں کو ترتیب سے مار پڑی، پہلے بڑے کو، پھر اس سے چھوٹے کو، پھر سب سے چھوٹے کو، تو یہاں پر فا لگے گا. لیکن ثم کیا کرتا ہے؟ هو للترتیب مع مہلۃ، یعنی یہ ترتیب کے لیے تو ہے لیکن مہلت کے ساتھ. مثلا جاء الولد ثم ابوہ، پہلے لڑکا آیا اور پھر اس کا والد آیا، لیکن دونوں کے آنے میں گیپ تھا. ضربت خالدا ثم حامدا، میں نے خالد کو مارا پھر حامد کو مارا. اٹ مین دیر از اے گیپ ان بٹوین. مثلا والد نے 3 لڑکوں کو مارا، اب مثلا پہلے ایک کو مارا، پھر ذرا آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد 1 گھنٹے بعد دوسرے کی باری آئی، تو یہاں ثم لگے گا. سو واو ترتیب میٹر نہیں کرتی، فا ترتیب میٹر کرتی ہے. ثم ترتیب پلس ڈیلے پلس ٹائم ڈیوریشن. او ہوا للاختیاری او اباحت، یعنی یہ 2 کام کرتا ہے، یا تو اختیار کا یا یعنی پرمیشن کا. مطلب اختیار میں چوائس دی جاتی ہے کہ بھائی یہ 2 چیزیں، 2 میں سے ایک. مثلا پہلا جملہ ہے تزوج ہندن او اختہا، یعنی تم ہند سے شادی کر لو یا اس کی بہن سے. یہ پرمیشن نہیں ہے کہ دونوں سے کر لو، ایک سے کرو، چوز ون آف دیم، یہ اختیار ہے. اباحہ کیا ہوتا ہے؟ کل تفاحتن او تینن، آپ کو یعنی سیب کھا لو یا تین کھا لو، انجیر کھا لو. یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ دونوں کی پرمیشن ہے، بٹ اٹ از یور چوائس، کہ دونوں میں سے جو مرضی کھا لو. تو وہاں بھی او استعمال ہوتا ہے. تو او کے 2 استعمال ہیں. یقیناً یہ کانٹیکسٹ بتائے گا. اب اسلام میں پتہ ہے کہ 2 بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، تو وہاں او کا مطلب کلیئر ہے، اختیار ہے. کل تفاحتن او تینن کلیئر ہے، دونوں حلال چیزیں ہیں، دونوں میں سے جو مرضی کھا لو. یہ اباحہ ہوتا ہے، پرمیشن. ہوا للتعیینی، بیسیکلی یہ تعین کے لیے آتا ہے، وہ تو فوکس کرنے کے لیے. محمد جاء ام خالد، یعنی اب جو پوچھ رہا ہے اس کو یہ تو پتا ہے کہ کوئی تو آیا ہے، لیکن وہ تعیین چاہ رہا ہے، محمد آیا یا خالد آیا. تو اسے کہتا ہے یعنی تعیین کرنے کے لیے. اسے یہ تو معلوم ہے کہ کوئی آیا ہے، لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ کون ہے، دونوں میں سے کوئی ایک فوکس کر کے بتایا جائے اسے. حتیٰ للغایہ، یعنی غایت کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ جاء الحجاج حتی المشاۃ، یعنی حاجی آ گئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے نہ آنے کی چانسز ہوں وہ بھی آ جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے، یا یعنی یہ بتانا ہو کہ سبھی آگے کوئی بھی نہیں رہا، تو پھر کہا جاتا ہے حتی فلان بھی. مثلا یموت الناس حتی الانبیاء، یعنی اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ انبیاء کو موت نہیں آتی ہے تو اس کو کیا جائے گا، کہا جائے گا یموت الناس حتی الانبیاء، یعنی لوگ بھی مریں گے یہاں تک کہ انبیاء بھی کو بھی موت آئے گی. سو یموت الناس حتی الانبیاء، سو یہ غایت کے لیے ہوتا ہے. پھر بل ہوا للاضراب، اضراب کیا ہے؟ یعنی
بیسیکلی ایک بات کو کینسل کرنا. مثلا لا تأکل تفاحتا بل تینا، یعنی یہاں کھانے والے کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم سیب مت کھاؤ بلکہ انجیر کھاؤ، یعنی اس کو منع کیا جا رہا ہے کسی بات سے. اس کے بعد للاستدراک، جاء الی زید لیکن لم اکلمہ. جاء الی زید یعنی میرے پاس زید آیا، لیکن لم اکلمہ یعنی اگر میں کسی سے بات کر رہا تھا تو اس کو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ زید میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے بات بھی کی، میں نے اس سے بات بھی کی، تو میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی وہم پیدا ہو رہا ہے تو یہ وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. یہ لیکن، اچھا لیکن اور لاکنہ میں فرق ہے. لاکنہ حرف و عطف نہیں ہے، لیکن لاکنہ کو اگر حرف و عطف بنانا ہو تو اس کی تشدید کو ڈراپ کرنا ہوگا. جو ہی تشدید ڈراپ ہوگی اس کے سارے احکامات ڈراپ ہو جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ اسم لاکنہ اور خبر لاکنہ وغیرہ استعمال نہیں ہوں گے. جاء الی زید لیکن لم اکلمہ، میرے پاس زید آیا لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی. لا ہوا للنفی، یعنی یہ بیسیکلی نفی کا عطف لے کر آتا. مثلا جالس العقلاء للسفہاء، یعنی عقل مند لوگوں کے مجلس اختیار کرو، بے وقوفوں کی مجلس اختیار نہ کرو. تو یہ جملے کے بیچ میں ہوتا ہے، شروع میں کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ جملوں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ بات کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جب بھی جملوں کے بیچ میں کہیں کوئی لا موجود ہو تو وہ حرف و عطف ہوگا، اور آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ٹریول کروا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اعراب کو آگے لا رہا ہوتا ہے. سو یہ احرف العطف ہیں. الحمدللہ آج کے اس سبق میں ہم نے حروف الجر کو دیکھا، مضاف مضاف الیہ کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، احرف العطف جو 9 ہیں ان کو دیکھا، اور پھر ڈیورنگ جو سبق ہے اسی میں ہی ہم نے چند مثالوں کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھا. مجھے امید ہے کہ آپ کی کافی اچھی ریویژن ہو رہی ہوگی. آپ کی آراء سے ہی پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے لیکچرز میں کہا کرتا ہوں بار بار کہ جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے، تو اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنے کے بعد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اس سے سمجھ آ جاتی ہے میں نے کیسی کلاس لی ہے. اسٹوڈنٹس کے فیس ایکسپریشن بتا دیتے ہیں کہ معاملہ کیسا رہا. تو میرے پاس یقیناً آپ لوگوں کے فیس ایکسپریشن تو نہیں ہیں، تو وہ کیا چیز ہے جو مجھ تک آپ کے یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو پہنچا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کے کومنٹس ہیں. آپ کے کومنٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں. وہ مجھے کانفیڈنس دیتے ہیں، مجھے اعتماد دیتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، میرے اندر آگے بڑھنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں. گو کہ ہم ویوز کے لیے یہ سب نہیں کر رہے. جو ویوز کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کر رہے ہیں. آج کے اس دور میں ویوز حاصل کرنے والے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس بات کا میرے سے زیادہ شاید آپ کو اندازہ ہو کہ الامان الحفیظ، کہ ویوز کے چکر میں لوگوں نے اپنی شرم، اپنی حیا، اپنی غیرت سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہوا ہے. اور ان میں سے موسٹلی زیادہ تر وہ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ قابل رحم ہیں، سارے قابل ترس ہیں، یہ بیچارے ہیں اصل میں سارے. اور ان میں سے وہ ہیں جو دنیاوی تعلیم کے بھی قریب نہیں گئے زیادہ، اور وہ شاید اپنے اسکولوں میں بھی کوئی بیک بینچر سے بھی پیچھے کوئی دیوار کے ساتھ لگنے کی جگہ تھی، یہ وہیں انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے. کیونکہ اگر کسی نے دنیاوی تعلیم میں بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہو، اچھا پڑھا ہو، تو وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ غلط صحیح کے انالیسس کر سکتا ہے. اللہ قبول فرمائے ہر ایک کو جو دین کی کام کر رہا ہے اخلاص نیت کے ساتھ. تو بات ہوئی کہ الحمدللہ ہمارا اس چینل پر ویورشپ کا کوئی مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہم اپنا کام پریزنٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ میسج آیا، جی آپ کی چینل کی ایس ای او ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں ٹھیک تو نہیں ٹھیک. ایس ای او کا مقصد ہے کہ آپ کی ویڈیوز کی ریچ نہیں ہے. آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اتنا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں. تو بھائی نہیں پہنچ رہی تو نہیں پہنچ رہی. یہ وہ خزانہ ہے جس کو ڈھونڈ کر خود آئے گا. پہنچنے والے پہنچ جائیں گے. یہ بھی تو پہنچ گئے ماشاءاللہ اتنے سارے، اور بھی آ جائیں گے. تو یہ تو وہ چیز ہے. اگر یہ علم ہے تو اگر کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ علم، کسی کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ علم ہے، تو لوگ اس کو تلاش کر کے آئیں گے. میں اتنا سر نہیں کھپا سکتا کہ میں اس کی ایس ای او کے پیچھے پڑوں اور ٹیمیں ہائر کروں اور فلاں ہائر کروں. الحمدللہ جو سادہ چل رہا ہے چل رہا ہے. اللہ قبول فرمائے. اتنا کافی ہے. وما توفیقنا الا باللہ. سو
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عمل، اس کاوش، اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو پھیلائے، اور ہمارے جو ساتھ اس میں چلنے والے ہیں، جو اس کو آگے پھیلانے والے ہیں، جو اس میں حصہ دار ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں، ان لنکس کو آگے بھیجتے ہیں، ہماری پوسٹ کو آگے بھیجتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے عمل میں شامل تمام لوگوں کے ویوز، ان سے حاصل ہونے والا اجر، وہ ان تمام لوگوں کے کھاتے میں بھی لکھ دے جو اس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، جو اس چینل کے لنکس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، جو آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سارے چینل پر ہونے والے کام کا برابر اجر ان کو دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔